رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ دے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کے نور بھرے لمحات میں بٹرا والی کی سرزمین پر جامعہ عثمانیہ رضویہ بنات الاسلام میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان شعبہ خواتین کے زیر اہتمام
آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورسز میں اس دارالعلوم کی معلمات اور متعلمات بڑے ذوق اور شوق سے شرکت کرتی رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر آج دختران اسلام کا عظیم الشان اجتماع پیغام میلاد کو عام کرنے کے لیے اور غلبہ اسلام کی خاطر منعقد کیا جا رہا ہے۔ بطور خاص خواتین اسلام سے چند اہم امور پر گفتگو اور تربیتی نشست کا یہ اہتمام انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے لیے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اس کے دور رس ثمرات نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی شعبہ خواتین کی اراکین کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ محفل میلاد کا انعقاد رب ذوالجلال کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا قرآن مجید میں ہمیں اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا شکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، جیسے اس ماحول پہ کرم ہوا، اس وقت کے لوگوں پر احسان ہوا، ایسے ہی ہم پہ بھی فضل ہوا، ہم پہ بھی کرم ہوا، کیونکہ رب ذوالجلال نے جو چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں تقسیم کی، مدینہ شریف میں جس کو عام کیا، وہ جلوہ رب ذوالجلال نے ہمارے سینوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ یقیناً آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جو نور ایمان ہے، یہ 12 ربیع الاول شریف کے چمکتے چاند کی چاندنی کا حصہ ہے۔ اس بنیاد پر یقیناً صدیوں پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، فضل ہم پہ بھی ہوا، تو شکر کی ادائیگی ہم پہ بھی لازم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان زیادہ نوازے گئے، ان کا ایمان سورج جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، لیکن وہاں جو کچھ دیا گیا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے لحاظ سے کوئی شعبہ بھی ایمان کا ہم سے فوت نہیں ہوا۔ اللہ کو انہوں نے مانا، ہم نے بھی مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے
مانا ہمیں بھی ایمان حاصل ہے کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر. یہ ایمان سب کو میسر ہے. اس واسطے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے اگرچہ ہمیں صدیوں بعد پیدا کیا ہے مگر مکمل کا مکمل ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول ہوا تھا. ہر سال رمضان المبارک میں نیا قرآن نازل نہیں ہوتا. وہ ایک بار جو نازل ہوا تھا اس نے ہر سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے بہتر بنا دیا ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے ایک رات کو سہانی صبح کو جلوہ گر ہوئے تھے اور قیامت تک جب بھی 12 ربیع الاول شریف کی وہ رات آتی ہے وہ کروڑوں راتوں سے بہتر ہوتی ہے. جب قرآن کی نزول کی رات ہمیشہ کے لیے برکت والی بن گئی تو صاحب قرآن کی آمد کی رات یقیناً ہمیشہ کے لیے برکتوں والی رات ہے. تو سال کے بعد جب وہ رات آتی ہے اس رات کی برکت کو ماننا اور اس عام راتوں سے ممتاز جاننا یہ امت مسلمہ پر اس شکر کی ادائیگی کے لیے ہے جو رب ذوالجلال نے ہم پہ کرم فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت ہوتی رہی اور ہر نبی ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد دنیا پر منفرد انداز کی تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسی کسی پیغمبر کی ولادت نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے کسی کی ولادت کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. کسی کا میلاد ایسا نہیں تھا کہ اس نے اور کسی کی ولادت کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو. تمام عظیم ضرور تھے مگر ان کی ولادت کے بعد پھر بھی انتظار باقی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں سنائی جا رہی تھی. صحن چمن میں بڑے بڑے حسین پھول کھلے ان کی خوشبو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیتی جا رہی تھی. 12 ربیع الاول شریف کو صحن چمن میں جو پھول کھلے ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن کے بعد صحن چمن ہمیشہ کے لیے بھر گیا ہے اور کسی پھول کے کھلنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی. اس بنیاد پر پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا میلاد اور طرح کا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور طرح کا ہے. ان کے میلاد کے بعد اور کسی پیغمبر کی ولادت کی گنجائش تھی اور 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہو گئی تو کسی بھی نبی کی ولادت کی گنجائش ختم ہو گئی اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور یہ ولادت ایسی تھی کہ جس نے صدیوں تک ہر گھڑی لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی. وہ کام جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام یکے بعد دیگرے آگے کر رہے تھے، لوگوں کے ذہن سنوار رہے تھے، دلوں کے زنگ دور کر رہے تھے، اب وہ کام قیامت کے لیے طیبہ کے چاند کی چاندنی نے کرنا تھا. تو اس بنیاد پر ہر روز کی یہ خوشی ہے، ہر دن کی یہ خوشی ہے کہ جو کسی نے آ کے پھر کام کرنا تھا، کسی نئے نبی نے سرکار کی آمد سے کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں بچی. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور جو کرم دنیا کو ملنا تھا وہ کرم یہ 12 کے پھول عطا کر رہے ہیں. اس بنیاد پر جن کی لائی ہوئی روشنی ہمارے ساتھ ہے، جن کی خوشبو سے ہمارے ذہن معطر ہے اور جن کا نور اب تک باقی ہے تو ان کا سرور بھی اب تک باقی ہے. اس بنیاد پر حق بنتا ہے 12 ربیع الاول شریف کا کہ اس عید کو منایا جائے
اس واسطے کہ قیامت تک کے لیے دل و دماغ کو منور کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اسی ہی چاندنی کا اہتمام فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، فاضل بریلوی امام محمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے جگہ بچی ہوئی تھی، اس واسطے پھول کھلتے تھے۔ 12 ربیع الاول شریف کو جب ہمارے نبی علیہ السلام سہن نبوت میں کھل گئے تو اب جگہ ہی نہیں بچی۔ آپ نے اتنا کچھ انسانیت کو دے دیا، اتنا نواز دیا کہ اور کسی سے مانگنے کی گنجائش ہی نہیں بچی، اتنا پڑھا دیا اور کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ انسان کو ہر سبق یوں واضح کیا کہ جب دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تو اعلان کیا تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا فرما دیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، میرے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں مکمل کرنے آیا ہوں۔ پہلے کوئی نبی مکمل کرنے نہیں آئے، وہ وقت کا کورس پڑھانے آئے۔ غفلت انہوں نے نہیں کی، کمی نہیں کی، کوتاہی کبھی نہیں کی، لیکن پڑھانے کا نصاب ہی اتنا تھا، انہوں نے اس زمانے کا پڑھانا تھا، اور وہ ہر دور میں جو انسانیت کا سبق تھا دیتے رہے، ڈوز انسانیت کو ملتی رہی، مگر ایسا نصاب کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو، وہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے رب نے عطا فرمانا تھا۔ اس واسطے فرما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں ہر خوبی کا سبق دوں گا، ہر اچھائی بتاؤں گا، سیرت کا ہر گوشہ روشن کروں گا، جو انسان کو چاہیے میں اس کو دوں گا، خواہ وہ زندگی کا کام ہو یا بندگی کا، وہ گھر کی بات ہو یا قوم کی، وہ خلوت کی بات ہو یا جلوت کی، وہ فرد کی بات ہو یا معاشرے کی، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے، وہ معاملات کا نظام ہو یا عبادات کا، اس کا تعلق دنیا کی راہوں سے ہو یا قبر کی روشنی سے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نے مجھے بھیجا ہے مکمل کرنے کے لیے، جس نے لینا ہے مجھ سے لینا ہے، جس نے مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے۔ اب قیامت تک تمہیں کسی اور کا رستہ نہیں دیکھنا پڑے گا، رب نے تمہاری ساری امیدیں مجھے بھیج کے مکمل فرما دی ہے۔ اس واسطے 12 ربیع الاول شریف کا دن، سرکار کی آمد، یہ ہر قوم کے فنکشن سے بڑا فنکشن، ہر عید سے بڑی عید۔ اتنا کسی لمحہ نور دنیا کو نہیں ملا جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت کے لمحہ نور تقسیم ہوا، اتنا کسی گھڑی میں کائنات کو علم نہیں ملا جتنا سرکار کی آمد کے وقت کائنات کو علم حاصل ہوا۔ صدق و صفا، شرم و حیا، زہد و تقوی، پارسائی، طہارت، جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہ گھڑی ہے کہ کائنات کی ہر گھڑی سے بڑی ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے خالق کائنات نے اس امت پر، پوری انسانیت پر، سارے جہانوں پر جتنا کرم کیا نہ پہلے کیا تھا اور نہ ہی کوئی اور گھڑی ایسی ہے۔ یہ گھڑی ہر گھڑی سے بڑی، یہ دن ہر دن سے بڑا، یہ عید ہر عید سے بڑی ہے۔ اس واسطے تمام لوگ جن کے دلوں میں چاندنی موجود ہے وہ اس کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ اصل میں عظمت اسلام کی دلیل اور نبوت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عظیم بنایا ہے، مگر ان عظیم لوگوں کا جنہیں سردار بنایا ہے یہ وہ ہے جن کا ظہور 12 ربیع الاول شریف کو ہوا ہے۔ اعلان کیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ میں ہر چیز دے دوں، تمہیں کسی اور کا انتظار نہ رہے، کیونکہ اب کوئی نہیں آئے گا، سب کچھ میں نے دینا ہے۔ اور پھر جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو واضح فرما دیا
ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں اے قیامت تک کے مسلمانوں روشن ملت پہ چھوڑا ہے، ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہوتی ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ جنت جانے کا کوئی کام جو جنت جانے کا باعث بنے میں نے وہ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا۔ جہنم سے بچانے والی جتنی باتیں میں نے وہ بھی بیان کر دی ہیں۔ اس واسطے تمہیں جنت جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑے گا، میں تمہیں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں۔ اب تم نے میرا بتایا ہوا لاہ عمل پڑھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جہنم سے محفوظ رہو گے اور اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ سبب ہے کہ 12 ربیع الاول شریف ہر دن سے بڑا دن ہے اور ہر عید سے بڑی عید ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہود نے کہا تمہارے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے اگر ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین منتخب کر لیا۔ تو یہود کہنے لگے یہ آیت اگر ہمیں ملتی تو ہمارا دین جامع دین ہوتا، ہمیں یہ اعزاز ملتا کہ ہم پہ بات ختم ہو گئی ہے، آگے کچھ نہیں رہا۔ یہ آیت ہمیں ملتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ عیدیں دو ہی ہیں، آیت کے اترنے سے عید نہیں بنتی، جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے محدث یعنی صاحب الہام اور یہ شان رکھنے والے کہ تجویز پیش کرے تو آیات کا نزول ہو جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہود تم کہتے ہو کہ یہ آیت اترتی ہمارے کتاب میں تو ہم وہ دن عید کا دن بناتے۔ فرمایا تمہاری ایک عید ہوتی، ہماری تو اس دن دو عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ دو عیدیں کون سی تھی؟ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ؟ نہیں، یہ دونوں تو ایک اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا وہ 9 ذوالحج کا دن تھا جس دن عرفات میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، عرفہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ اس بنیاد پر تو ہماری دو عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی یہ بات اس دن جھٹلا دی تھی جو کہتے عید اسلام میں صرف دو ہے، وہ فرما رہے تھے اس کے علاوہ بھی دو ہے، کو جمعے کی کا دن اور عرفہ کا دن، اور پھر نسائی میں تو 5 عیدوں کا باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے۔ اس بنیاد پر بھی یہ بات سامنے آئی اور پھر یہ واضح کر دیا جس قرآن کے ایک ایک آیت کے نزول کو عید کہا جاتا ہے، وہ قرآن جس سینے پہ نازل ہوا، وہ سینہ جس دن کائنات پہ ظہور پذیر ہوا، تو وہ عید وہ دن کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ اس واسطے اگر عقل سلیم سے کام لیا جائے تو کبھی بھی اس عید کے عید ہونے کا کوئی انکار نہ کرے۔ یہ تو یونیورسل عید ہے اور سب سے بڑی عید ہے۔ میں عراق میں جب پڑھتا تھا، میلاد کے مہینے میں عام عربوں کے اجتماعات ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑے مفکر کا یہ قول سامنے آیا، انہوں نے کہا مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ وسمائہ۔ وہ کہنے لگے عید ہے ہی صرف ایک، کون سی؟ عید میلاد۔ پوچھا گا باقی عید الفطر عید الاضحیٰ وہ کہاں گئی؟ تو کہتے ہیں ان کو مانتا ہوں مگر وہ اس پائے کی عیدیں تو نہیں ہے،
وہ محدود عیدیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عیدیں. وہ بڑی عید بھی چھوٹی سی عید ہے. کیوں؟ کہ وہ صرف انسانوں کی ہے، اور عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے. عید الوجود بارضہ و سمائہ. وہ عید الفطر کبھی چیونٹیوں نے نہیں منائی، کبھی چڑیوں نے نہیں منائی، کبھی ہرنیوں نے نہیں منائی، کبھی تتلیوں نے نہیں منائی، کبھی ستاروں نے نہیں منائی. عید الاضحیٰ کبھی درختوں نے نہیں منائی. وہ صرف انسانوں میں سے مسلمانوں کی، انسانوں کی عید ہے. لیکن یہ عید میلاد عید الوجود بارضہ و سمائہ، یہ انسانوں کی بھی ہے، حیوانوں کی بھی ہے، تتلیوں کی بھی ہے، یہ جگنوؤں کی بھی ہے، یہ صحرا کے مور کی بھی ہے، سمندر کی مچھلی کی بھی ہے، آسمان کے ستاروں کی بھی ہے، یہ پہاڑوں کی بھی ہے، یہ سارے نظاروں کی بھی ہے، دل کی بھی ہے، دل کی دھڑکن کی بھی ہے. یہ عید ہے ساری کائنات کی. اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جب آتے تھے ان کی امت میں شامل ہونے کے لیے انسانیت کی شرط لگائی جاتی تھی. جو انسان ہوگا وہ امتی ہوگا، جو انسان نہیں وہ امتی نہیں. کچھ مخلوقات پر انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کی حکومت رہی ہے، جنوں پر، ہواؤں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج تھا، مگر وہ ان کی امت نہیں تھے. صحیح قول کے مطابق امت ہر پیغمبر کی صرف انسانوں پہ مشتمل ہوتی تھی. انتظار تھا پوری کائنات کو کہ کب وہ آئیں گے جو ہمیں بھی گلے لگائیں گے، ہمیں بھی امت میں شامل کریں گے. 12 ربیع الاول شریف کا دن پوری کائنات کی عید کا دن ہے، چونکہ اس دن وہ ذات آئی کہ جنہیں رب ذوالجلال نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا تاج جن کے سر پہ ہے یہ ظاہر ہوئے ہیں. تو ایک طرف اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے نبی آئے، تو دوسری طرف چیونٹی مسکرا کے کہتی ہے صدیق میرے بھی نبی آئے. اگر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی آئے تو چڑیا کہتی ہے میرے ٹکڑے سننے والے بھی آ گئے ہیں. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں میرے نبی آئے تو ہرنی کہتی ہے میرے بھی نبی آئے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی آئے تو درختوں کا ہر پتا کہتا ہے ہمارے بھی نبی آئے. اس بنیاد پر یہ عید پوری کائنات کی عید ہے. ہر چیز کو شناخت ہے، ہر ایک مخلوق کو پتہ ہے، خوشی کا اپنا اپنا انداز ہے جس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ورنہ آفاقی یونیورسل عید، سب سے بڑی عید یہ عید میلاد ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے اونٹ آ گیا. اب بخاری شریف میں ہے اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. اب اسے یہ کیسے پتا چلا کہ اتنے انسانوں میں سے میرے یہ نبی ہیں؟ اگر پیکر خاکی کو دیکھتا تو سب لباس بشر میں ہے. افسوس ہے آج کچھ انسانوں کو لباس بشر سے مغالطہ لگ گیا ہے. اس اونٹ کو بھی لباس بشر میں نور خدا نظر آ گیا. اسے پتا چلا یہ میرے رسول ہیں، اور اسے یہ بھی پتا تھا جو رسول ہوتے ہیں وہ مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں. اپنا سر رکھ کے آواز نکالی ہے. اب دیکھو سنی سب نے ہے مگر ٹرانسلیشن کا پتہ نہیں کہ اونٹ کہتا کیا ہے. لیکن جو اونٹ کے رسول ہیں انہیں پتا ہے کیا کہتا ہے. عربی زبان میں ترجمہ کر کے بتا دیا. اسے پتا چلا یہ میرے رسول ہیں، اور اسے یہ بھی پتا تھا جو رسول ہوتے ہیں وہ مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں. اپنا سر رکھ کے آواز نکالی ہے. اب دیکھو سنی سب نے ہے مگر ٹرانسلیشن کا پتہ نہیں کہ اونٹ کہتا کیا ہے. لیکن جو اونٹ کے رسول ہیں انہیں پتا ہے کیا کہتا ہے. عربی زبان میں ترجمہ کر کے بتا دیا. انہ شکا کثرت العمل وقلت العلم. فرمایا یہ شکایت لگا رہا ہے کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. اب اس کو خوشی کیوں نہ ہو سرکار کی آمد کی کہ سرکار نے فوراً اس کے مالک کو بلا کر اس کا مسئلہ حل کر دیا. تو ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. کائنات کی ہر محبوب کی آمد کا سرکار کی ذات کا تعارف ہے. اس بنیاد پر وہ عرب مفکر کہنے لگے عید الوجود بارضہ و سمائہ کہ یہ وہ عید ہے
جو زمین و آسمان اور ہر جس کو وجود مل چکا ہے وہ اس عید کا ادراک بھی رکھتا ہے اور خوشی بھی مناتا ہے. چونکہ سب سے زیادہ فائدہ انسان کو پہنچا. مخلوقات میں ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف حیوان ہے، درمیان میں انسان ہے. انسان کی دو باؤنڈریز ہیں، ایک نوریوں کے ساتھ ملتی ہے، ایک حیوانوں کے ساتھ ملتی ہے. انسان درمیان میں ایک ایسی مخلوق ہے جس میں یہ صلاحیت ہے، یہ معجون مرکب ہے، اس میں شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، عقل بھی ہے. حیوانوں میں حیوانیت ہے، شہوت ہے، غضب ہے، عقل نہیں ہے. فرشتوں میں عقل ہے، ان میں حیوانیت نہیں ہے. انسان کے اندر متضاد قوتیں موجود ہیں. اس واسطے اگر چونکہ یہاں اپوزیشن ہے، یہ اپنی حیوانیت کو کنٹرول کر کے عقل کو غالب کرے تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. کیونکہ ان میں تو صرف عقل ہے، وہاں اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہاں کوئی جہاد اس طرح کا نظر نہیں آتا. اب انسان بھوکا بھی ہو اور پھر بھی نماز پڑھے، اس کو پرابلم ہے، بچے بیمار ہیں، روٹی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہت سی حاجات ہیں، اس کے باوجود وقت نکال کے اللہ کے دین کے لیے بیٹھ جا. ادھر فرشتے ہیں، نہ انہیں یہ فکر ہے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے، بیوی کا کہاں سے لاؤں گا، مکان ہونا چاہیے، روٹی ہونی چاہیے، یہ کوئی تشویش ہی نہیں ہے. وہ رب کی بندگی کرے تو وہ اور انداز ہے. اور انسان سب کچھ برداشت کر کے رب کی بندگی کرے تو اس کا اور انداز ہے. اس واسطے اس کی صورتحال ان فرشتوں سے بھی جدا ہے. نہ فرشتوں کی اولادیں اس طرح، نہ ان کے غم، نہ روٹی کے مسئلے، نہ دکان کی، نہ مکان کے پرابلم. انہوں نے ہر وقت غذا ہی یہ ہے کہ رب کا ذکر کرنا، وہی کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے. ان کے لیے یہ دنیا میں کمانے، کھانے اور پھر گزارا کرنے کے لیے اسباب مہیا کرنے کی کوئی کسی طرح کے مسائل موجود نہیں. وہ ہر وقت اس انتظار میں ہے رب کہے ہم فوراً وہ حکم پورا کر دیں. دوسری سائڈ ہماری حیوانوں سے ملتی ہے. انہیں کیا؟ انہیں ہر وقت کھانے کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے. انہیں یہ نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا، وہ فرماتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے. ہم نے خواہش کو روک کے رب کا حکم ماننا ہے. ایسی بات وہاں نہیں. انہیں ہر وقت اپنی خواہش پوری کرنے کی فکر ہے. وہ خواہش کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. درمیان میں حضرت انسان ہے. اس میں رب ذوالجلال نے ضرورتیں بھی رکھی ہیں، حیوانیت بھی ہے، عقل بھی ہے. اگر حیوانیت عقل پہ غالب آ جائے تو پھر یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں تو عقل ہی نہیں تھی. افسوس کس چیز کا ہے؟ اگر گدھا گدھوں والے کام کرے، کتا کتوں والے کام کرے تو اس پر افسوس کس چیز کا؟ وہ ہے ہی کتا، وہ ہے ہی گدھا، اس میں عقل ہے ہی نہیں. لیکن اگر انسان ہو کے کتوں والے کام کرے تو افسوس ہوگا. ہے اشرف المخلوقات. رب نے عقل بھی دی اور عقل پر حیوانیت غالب آ گئی. اس واسطے انسان جو ہے اس کو ضرورت تھی کہ انسان کے پاس کوئی ایسی گائیڈ بک ہو جسے پڑھے، اپنی حیوانیت کو کنٹرول کر کے عقل کو غالب کر کے بڑھتا بڑھتا فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، تاکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ظاہر ہو. جو رب نے فرمایا تھا کہ خلیفہ میں نے فرشتوں سے نہیں بنانا، خلیفہ میں نے انسانوں میں بنا دیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہا تھا فرشتوں کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا خلیفے ہم کافی ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیح ہم کرتے ہیں، ہم سے بڑا خلیفہ کون ہو سکتا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. خلافت انسان کو ملی، فرشتوں کو نہیں ملی. انسان کا امتحان ہے، اس میں اپوزیشن ہے. فرشتوں میں تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہاں عقل ہی عقل ہے، حیوانیت ہے ہی نہیں.
حیوانیت ہو پھر دبا کے عقل کو غالب کرے تو یہ جہاد ہے، یہ ہے انسانیت کا عروج۔ تو یہ انسان کی حیثیت جو تھی معجون مرکب ہے، شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، عقل بھی ہے، عقل کو کامیاب کرنا ہے۔ اس واسطے انسان کو ضرورت تھی، اللہ نے وحی بھیج کر انسان کی ضرورت کو پورا کیا کہ اپنے طور پر تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میٹھا کڑوا تو دیکھ سکتا ہے، زبان سے چک کے حلال حرام نہیں بتا سکتا، وہ تجھے وحی فیصلہ کر کے دے گی کہ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وحی آتی رہی، انبیاء کرام دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے، انسانیت کو ڈوز دے کر انسانیت کو عروج دیا جاتا رہا، آگے بڑھایا جاتا رہا۔ شروع کے سبق تو یہ بھی تھے کہ اگر لوگوں سے ملنا ہو تو کپڑے پہن کے ملنا چاہیے، انسانیت کو سمجھایا گیا تم اور ہو، حیوان اور ہے۔ چلتے چلتے جب رائی وزڈم عقل بیدار ہو گئی اور سب سے جامع دین کو حاصل کرنے والی قوم آ گئی جو ذہین بھی چوٹی کے تھے، امین بھی چوٹی کے تھے، معاشرے میں جن کو صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، معاذ بن جبل، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے رجال سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اور ادھر خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، عظیم صحابیات اور اہل بیت اطہار، ان افراد کے لیے رب ذوالجلال نے جب اتنا کرم بالائے کرم کرنا تھا تو 12 ربیع الاول شریف کو میرے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر سب سے بڑی جامع وحی اس انسانیت کو عطا فرما دی ہے۔ یہ دن انسانیت کے عروج کا دن، انسانیت کی معراج کا دن، انسانیت کی غالب آنے کی تحریک کا دن، یہ دن لوگوں کو فرشتہ اور فرشتوں سے آگے بڑھانے کا دن۔ اس دن رب ذوالجلال نے سب سے جامع وحی اور سب سے جامع دین، جو صرف اس سال کا نہیں تھا، اس صدی کا نہیں تھا، اس جغرافیے کا نہیں تھا، اس معاشرے کا نہیں تھا، یہ پوری کائنات کا تھا، ہر صدی کا تھا، ہر سال کا تھا، عرب کا بھی تھا، عجم کا بھی تھا، شمال کا بھی تھا، جنوب کا بھی تھا، گورے کا بھی تھا اور کالے کا بھی تھا، حکمران کا بھی تھا اور عوام کا بھی تھا، جو سب سے جامع دین، جس میں ہر دکھ کی دوا ہو، ہر مرض کا علاج ہو، ہر معاشرے کا نور ہو، ہر طبیعت کا سرور ہو، ہر ایک انسان کے دماغ کو جو مطمئن کرنے والا ہو، جو دین رب ذوالجلال نے انسانیت کے ہر ٹکڑے کے علاج کے لیے جس کو پسند کیا، اس دین کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے 12 ربیع الاول شریف کو میرے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر فرما دیا۔ وہ پہلے فلسفے سبق صدی کے 10 سالوں کے سبق تھے، اب تھا ہمیشہ کا سبق، اور وہ سبق آنا تھا قرآن مجید کی شکل میں، اور قرآن مجید سے ہی سارا نور پھوٹا۔ اب جہاں جہاں ایمان ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن سے پڑھ کے لوگ صوفی بن گئے، سالک بن گئے، مجتہد، مجدد، حکمران، انقلابی، معاشرے کے مصلح اور سماج کے بہت بڑے رہبر، جسے جو نور ملا ہے وہ قرآن سے ملا ہے۔ تو قرآن آیا کیسے؟ قرآن نازل کہاں ہوا؟ اگر قرآن لوح محفوظ پہ رہتا، اس کو پڑھ کے کتنے قاری بنتے، اس کے کتنے حافظ ہوتے، اس کے کتنے مفسر ہوتے، اس کو پڑھ کے کتنے نمازی بنتے، اس کو پڑھ کے کتنے حاجی ہوتے، ایک بھی نہ ہوتا۔ کون لوح محفوظ پہ جاتا اور کون پڑھ کے واپس آتا؟ کون فارغ التحصیل ہوتا؟ کوئی بھی نہ ہوتا۔ سارا انقلاب جو آج 1.5 ارب انسانوں کے دل میں نور ہے، یہ تب آیا جب قرآن نازل ہوا۔ تو نازل کہاں ہوا؟ وہ تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو اللہ فرماتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا جلال اتنا ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، تو برداشت کس نے کیا؟ اللہ فرماتا علی قلبک لتکون من المنذرین، محبوب ہم نے وہ قرآن تمہارے دل پہ نازل فرما دیا۔ تو قرآن کا فیض تب جب قرآن کا نزول ہو، اور قرآن کا نزول تب جب سینہ رسول ہو، اور سینہ رسول تب
جب 12ویں کا پھول ہو اس بنیاد پر پوری کائنات میں جہاں بھی چمک موجود ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کی روحانی نورانی گھڑی کی چمک ہے۔ یہ سارے فلسفے، سارے سبق، سیرت کی ساری گتھیاں جو سلجھائی گئی، حسن اخلاق اور خلق عظیم اور کائنات کا نکھار اور لوگوں کی عادات میں تبدیلی اور دلوں کے جو زنگ اترے اور جو کلیجے میں نور بھرا، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے ہوا۔ اس بنیاد پر اہل سنت کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اب لائق اس دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل کون سی گھڑی ہے کائنات کی کہ جس گھڑی میں اس گھڑی کے سوا کوئی سینہ آیا ہو جس نے قرآن کے جلال کو برداشت کیا ہو، جس کی وجہ سے سارے جہانوں کو رحمت ملی ہو، جس کی وجہ سے نبوت کا دروازہ اس انداز میں بند ہوا ہو کہ ہمیشہ کے سبق سارے دے دیے گئے ہوں۔ وہ گھڑی جس میں یہ فیض ہے، وہ 12ویں کی شب کی، وہ عید میلاد کی گھڑی، وہ عید میلاد کا دن۔ اس بنیاد پر کائنات میں جو شخص بھی اپنے دل میں نور ایمان محسوس کرتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد کو صرف عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی سب سے بڑی عید قرار دیا ہے۔ اب یہ جو انسان کے لیے نصاب آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا، آج بھی ہمارے قرآن میں شکل آیت میں موجود ہے۔ یہ اس لیے بولا تھا کہ کہیں بعد والے بھول نہ جائیں کہ جو سامنے بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کے وہ تو ڈائریکٹ لے گئے اور ہمیں شاید کوئی اور دے گا۔ فرمایا نہیں سنو، قرآن ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، صحابہ تجھے بھی قرآن میں ہی دے رہا ہوں اور قیامت تک جو پیدا ہوں گے انہیں بھی میں ہی دوں گا۔ یہ قرآن کا خود حکم ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی قرآن سے، وَمَن بَلَغَ، کم پر عطف ہے، جن تک پہنچے گا انہیں بھی میں ہی ڈراؤں گا۔ انہیں قرآن پڑھتے وقت سوچنا چاہیے کہ میرا فضل ہو رہا ہے ان پہ، وہ قرآن پڑھتے وقت توجہ میری طرف رکھیں، اور یہی پڑھائی میں تبلیغ میں اہل سنت کا مشن اور شعار ہے جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتا، اور وہاں کئی سال گزر جائیں مدارس میں پڑھ کے نکلتے ہیں تو پھر بھی معاشرے میں ابو اندھیرا ہوتے ہیں، نہ فیض، نہ نور، نہ تجلی، نہ کسی طرح کی کوئی بہار۔ اور ادھر اہل سنت کے مدارس میں چند سال بھی جو لگا لے اخلاص کے ساتھ اس کو فیض ملتا ہے، کیونکہ ہمارا انداز یہ ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ لکھا۔ لوگ بخاری کا نام تو لیتے ہیں مگر بخاری اسے ہے جس کا عقیدہ امام بخاری والا ہو، ورنہ بخاری سے بیماری آئے گی۔ اب دیکھو امام ذہبی جو محدثین کے سردار اور نقد رجال کے ماہر اور راویوں کی حیثیت بیان کرنے میں اتھارٹی، جسے وہ کہیں ضعیف وہ ضعیف مانا جائے، جسے وہ کہیں صحیح وہ صحیح مانا جائے، وہ امام ذہبی امام بخاری کے حالات میں سیر اعلام النبلاء کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم کو حدیث پڑھا رہے تھے، کافی وقت گزر گیا تو سمجھا کہ شاید میرا شاگرد اکتا گیا ہوگا، تو فرمانے لگے طب نفسا، تم خوش رہو، تمہاری شان بڑی ہے، کیوں؟ ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم وانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے شاگرد گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہے، تاجر تجارت کر رہے ہیں، دکان والے دکانوں پہ بیٹھے ہیں، اور تم کہاں بیٹھے ہو؟ فرمایا تم بخاری کے سامنے بیٹھے ہو مگر انت مع النبی، تم نے ٹائم میرے پاس نہیں میرے نبی کے پاس گزارا ہے۔ انت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے صحابہ کی کلاس میں شامل ہو کر پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں اس عقیدے پہ پڑھا رہا ہوں کہ شاگرد میرے، میں اور تو، ہم دونوں سرکار کے سامنے حاضر ہیں، سرکار کے سامنے موجود ہیں۔
اتنے میلوں کا فاصلہ، اتنے صدیوں کا فاصلہ امام بخاری کے نزدیک کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب پڑھنا ہے تو اس نیت سے پڑھنا ہے، جن کی حدیث پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کرم فرما رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پڑھائی جس سے برکت آتی ہے، جس سے سرور آتا ہے، اور اس کو عقیدے کو چھوڑ کے ہو تو پھر فطور ہی فطور آتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت کے بچوں کے مدارس ہوں یا بچیوں کے مدارس ہوں، ان کا فیض زمانے کو سیراب کرتا ہے، اس بنیاد پر کہ جو عقیدہ صفا سے چل کے آیا ہے، ہماری پڑھائی بھی اس عقیدے کے زیر سایہ ہوتی ہے، ہمارا جلسہ بھی اس عقیدے کے زیر سایہ ہوتا ہے، ہماری تربیتی نشست بھی اس عقیدے کے زیر سایہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال فیضان کی بنیاد پر تھوڑے کو بھی زیادہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید ہمیں دیا گیا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا فیض ہے، اترا آپ کے دل پہ۔ یہ صفت ہے اللہ کی، اور اللہ کی صفت کا پتہ تمہیں جلال کتنا ہوتا ہے۔ صرف ایک جلوہ طور پہ گرا تھا تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو کلام میں الہی تو اللہ کی صفت ہے، یہ ممکن کیسے ہوا کہ تمہارا ہڈیوں گوشت کا بچہ اپنی زبان سے پڑے اور جل نہ جائے؟ یہ فضل ہے، مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ انہوں نے قرآن کے جلال کو خود برداشت کیا ہے اور جمال بنا کے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تمہاری بچی بھی پڑھتی ہے، بچہ بھی پڑھتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن زبانی پڑھ دے یا ناظرہ پڑھ لے، بے ہوش ہونا تو درکنار، راشا بھی طاری نہیں ہوتا، تو پھر ماننا پڑے گا 12ویں کا فیض آج بھی موجود ہے۔ ورنہ کب ممکن تھا کہ اللہ کا کلام صفت خدا بندی بشر کی زبان پر ہو اور اسے گھبراہٹ بھی طاری نہ ہو؟ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے کا فیض ہے، جو قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سرکار کے دل نے اس کو برداشت کیا ہے اور جمال بنا کے اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو صرف الماریوں میں سجا دیا جائے، اس کو اچھے غلاف میں ساری عمر رکھیں اور ضرورت پڑے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا دیں، یا کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے آیات پڑھ کے دم کر دیں، ہاں فیض اس کا بڑا ہے، یہ باطن کے لیے بھی شفا ہے، ظاہر کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ دم درود بھی ایسا نہیں کہ آج کسی نے کھڑا ہو، یہ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے صحابہ نے دم کیا تھا تو سرکار نے تصدیق فرمائی تھی۔ یہ کام کرتا ہے، مگر اصل مقصد یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب زندگی ہے، یہ انسان کے باطن کی تعمیر کے لیے ہے، ظاہر کو شریعت کے تابع رکھنے کے لیے ہے، یہ اس بڑے مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے ہمارے اندر جو حیوانیت ہے اس پر عقل کو غالب کیسے کرنا ہے، شہوت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اپنی خواہشات کو کیسے بچھاڑنا ہے، اپوزیشن کو دبا کے کس طرح ہم نے عقل کی حکمرانی کرنی ہے، اور اپنے اندر جو حیوانیت ہے اس حیوانیت کو ختم کر کے اپنے اندر جو ملکیت ہے، فرشتوں والا رنگ، عقل کی جو پاور ہے، اس کو کیسے غالب کر کے بڑھتے بڑھتے فرشتوں سے بھی آگے مقام پانا ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس وجہ سے اس کے مدارس کی ضرورت ہے۔ یہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا، سیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ قرآن آیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ اب دیکھو، تمہارا کوئی عزیز بیرون ملک ہو، ایک بوڑھا باپ 80 سالہ بچہ اس کا امریکہ ہے، اس نے اس کو خط بھیجا اور یہ خط بابے کو پہنچا اور عصر کے ٹائم خط وصول ہوا۔ اب بابا مغرب سے پہلے خط پڑھوانا چاہتا ہے، اور مغرب تک کوئی نہ ملے تو عشاء سے پہلے ضرور ڈھونڈے گا کہ کوئی ہو جو مجھے میرے بچے کا خط پڑھ کے سنائے۔ عشاء تک خط پڑھوا لیتا ہے، بیٹے کا خط پڑھے بغیر رات نہ گزرے، اور رب کا خط پڑھے بغیر 80 سال گزر گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ خط جو اس ذات نے بھیجا جس سے بڑھ کے ہم سے کوئی پیار نہیں کر سکتا، جس سے بڑا کرم کسی کا نہیں،
جس سے بڑی رحمت کسی کی نہیں، اس خط کو پڑھنے کا تو شوق پیدا نہ ہوا۔ اور بچے کا خط پڑھنے کا شوق اتنا ہے کہ رات سے پہلے پہلے پتا چلے وہ کہتا کیا ہے۔ پھر پرائمری پاس نے خط پڑھ کے بتایا تو باپ کہنے لگا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب پرائمری پاس اردو کا وہ خط پڑھ کے مطلب نہ بیان کر سکا، بابا پھر متحرک ہوا کہ کوئی میٹرک پاس ملے، ایف اے ہو، جو مجھے مطلب سمجھائے۔ اسے پوچھا گیا تم ڈھونڈ رہے ہو کسی کو، کیا خط نہیں پڑھا گیا؟ کہتا ہاں خط نہیں پڑھا گیا۔ ناظرہ کو پڑھائی نہیں سمجھتا، کہتا ہے خط تب پڑھا جائے گا جب مطلب سمجھا گیا۔ تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک مولا کا خط کھول کے دیکھا ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ عمل کرنا تو دور کا معاملہ ہے۔ اس واسطے 12 کا جلسہ منانے کا فائدہ یہ ہے، اس سے بیٹری چارج ہوتی ہے، اور بیٹری چارج کر کے چراغاں کرنا ہوتا ہے۔ چراغاں قرآن پڑھنے میں نظر آتا ہے، دوسروں کی بیٹری نہیں، وہ چارج کیسے ہوگی؟ وہاں جو کچھ بھی ہو پھر اندھیرا رہے گا۔ اہل حق یہ تمہاری بیٹری ہے، یہ تمہارے انداز ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہی خراب ہو، اللہ فرماتا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس کا ایمان ہی صحیح نہیں وہ یوں ہے جیسے دوپہر کا وقت ہو تو ریت کا بھرا صحرا ہو، سورج کی کرنیں پڑیں تو لگتی ہیں سمندر ٹھاٹھے مار رہا، قریب جائے تو قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ان لوگوں کا عمل ہے جن کا ایمان صحیح نہیں۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ جن کا ایمان ہی صحیح نہیں، ان کی عمل کی کیا ویلیو ہوگی؟ اے دختران اسلام، اپنے عقیدہ اہل سنت کی بیس پر آگے کام تمہارے ذمہ ہے۔ کارگر تبلیغ تمہاری ہو سکتی ہے، اندھیرے تمہاری تبلیغ سے دور ہو سکتے ہیں، اور سویرے تمہاری تبلیغ سے آباد ہو سکتے ہیں۔ جن کی عقیدے میں زہر ملا ہوا ہو، ان کی تبلیغ سے قوم کو شفا نہیں مل سکتی، بیماری پھیل سکتی ہے۔ وہ بد عقیدگی کی سنڈیاں شجر یقین کے پتے چاٹتی پھر رہی ہیں۔ تمہیں عشق رسالت کی اس تحریک سے وابستہ ہو کر ان پر اپنی مؤثر تبلیغ سے سپرے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کا گلشن اس کو صحت ملے، اس کے اندر کردار بھی ستھرا ہو۔ جن کی عقیدے میں زہر ملا ہوا ہو، ان کی تبلیغ سے قوم کو شفا نہیں مل سکتی، بیماری پھیل سکتی ہے۔ وہ بد عقیدگی کی سنڈیاں شجر یقین کے پتے چاٹتی پھر رہی ہیں۔ تمہیں عشق رسالت کی اس تحریک سے وابستہ ہو کر ان پر اپنی مؤثر تبلیغ سے سپرے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کا گلشن اس کو صحت ملے، اس کے اندر کردار بھی ستھرا ہو، خوشبو بھی اچھی ہو، اور پھر ناموس رسالت اور خدا کی بندگی کی بہاریں ہر طرف نظر آ رہی ہوں۔ اگر دوسری صورتحال ویسی رہی تو پھر تو وہ دیکھو وہاں پر ہر طرف فتور ہی فتور ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید سمجھنا اور ویسے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اور پھر اس کو پھیلانا، ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ۔ یہ فرمان ابن کثیر تفسیر میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا خطرہ تو قرآن مٹانے آیا تھا، اس لیے تو 12 کا دن عید کا دن ہے، سرکار تم آئے خطرے ختم ہو گئے، قرآن کا خطرہ کیا ہے؟ قرآن کا خطرہ یہ ہے یتعلمہ المنافقون، اس کو منافق بھی پڑ جائیں گے، یجادلون بہ المؤمنین، مومنوں سے جھگڑے کریں گے۔ میری امت کی اپوزیشن یہود نصارہ ہندو سکھ وہ بات کے مسئلے ہیں، پہلے خطرہ اندر سے ہوگا، قرآن ہی سے حملہ ہوگا۔ قرآن کا خطرہ ہے کہ اس کا مدرسہ کچھ منافق بھی بنا لیں گے، اس کے قاری کچھ منافق بھی بن جائیں گے، اس کا درس کچھ منافق بھی دیں گے۔ نشانی کیا ہوگی؟ اب وہ بتوں والی آیتیں ولیوں پہ پڑھیں گے، اس انداز میں قوم میں جھگڑے پیدا کریں گے، قوم میں کشمکش پیدا ہو جائے گی۔
آج سوچنا چاہیے اسلام کے بیٹوں کو اور اسلام کی بیٹیوں کو محض ہاتھ میں قرآن لے کر درس دینا یہ معیار حق ہوتا تو سرکار دو عالم کیوں فرماتے مجھے قرآن کا بھی امت پہ خطرہ ہے؟ پتا چلا قرآن پڑھ کے بھی لوگوں کو لوٹا جا سکتا ہے، قرآن پڑھ کے بھی عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں جو قرآن کا درس دے رہا ہو اس کا دل بھی مدینہ ہو۔ اس بنیاد پر درس قرآن سننے کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بارش قرآن کی ڈائریکٹ مدینہ شریف سے آ رہی ہے یا چھت سے ہو کے پرنالے سے نیچے آ رہی ہے۔ اگر ڈائریکٹ مدینہ سے آ رہی ہے پھر خوش ہو جاؤ، اور اگر پرنالے سے ہو کے آ رہی ہے تو پھر دیکھو چھت پہ کیا پڑا ہے۔ اگر چھت ستھری ہے تو پرنالے کا پانی صحیح ہے، اور اگر چھت ستھری نہیں تو آپ اسے وہ بارش جو آسمان سے اتری تھی وہ سمجھ کے اسے نہ لو، اس واسطے وہ تو یقیناً مائع طہور ہے، مگر اگر چھت پہ فطور ہو تو پانی میں بھی ضرور آ جائے گا۔ اس بنیاد پر چاہیے ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کہ وہ تبلیغ دین اور تعلیم دین کا جو پلیٹ فارم ہے اسے چیک کر کے پھر کسی کا درس سنیں، پھر کسی کی بات سنیں، اور پھر جا کے اس سے اپنے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے اپنی کوئی ڈوز وصول کریں، ورنہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس سلسلہ میں یقیناً سب سے اہم کردار ماں کا ہے۔ انسان کا گھر اس فرد کی وجہ سے آباد ہوتا ہے اور ساری اولاد کی تربیت کا محور ماں ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر شروع سے ہی اسلام کی تعلیمات میں جتنا اسلام کی بیٹیوں کا کردار ہے وہ ہی آگے چل کر اسلام کے فیض کا بہت بڑا حصہ بنا، اور اسی سے آگے واضح طور پر بہاریں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق کی تبلیغ کے لیے پہلے دن نکلے تو جو قدم ساتھ اٹھا تھا وہ ایک خاتون کا قدم تھا۔ سب سے پہلے دن جب حرا سے گھر پہنچے تھے اور پھر برقہ بن نوفل کی طرف چلے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قدم تھا جو میرے نبی علیہ السلام کے ہم قدم تھا۔ تو اس واسطے خواتین کا حصہ اس دین کی تبلیغ میں پہلے دن سے ہے، اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا صحابہ کو کہ نصف دین عائشہ صدیقہ سے تم وصول کر لینا۔ آگے سلسلہ کیسے چلا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، انہوں نے اس قرآن کے فیض کو، اور ایسی صحابیات نے آل بیت کی ان مقدس خواتین نے وہ فیضان آگے پہنچایا، اور چلتے چلتے ایک ایک خاتون ان کا کردار دیکھو۔ اگر روایت حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمان ہے اس کے لحاظ سے لسٹ بنے کہ سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہیں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر پہلا ہوگا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر پوری امت میں دوسرا ہوگا۔ اور آگے کتنا پڑھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگرد ہیں حضرت امرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ، ان کا زمانہ امام قاسم جو فقہائے مدینہ میں سے ہے انہوں نے امام ابن شہاب زہری کو کہا کہ بچے تم ذہین بڑے ہو اور بہت پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم پڑھ کے امام بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں امرہ بنت عبد الرحمن کا شاگرد بننا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شاگرد امرہ بنت عبد الرحمن جو پردے میں بیٹھ کے پڑھایا کرتی تھی، ان کے پاس ابن شہاب زہری نے پڑھا، زمانے کے امام بنے اور کہنے لگے فجدتھا بحرا لا ينزف۔ امرہ بنت عبد الرحمن کے پاس پڑھتے ہوئے مجھے پتا چلا ہے کہ امرہ بنت عبد الرحمن علم کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ یہ ام المومنین کی آگے شاگرد کا یہ مقام ہر صدی کے اندر کیسے نور پھوٹا۔ حضرت کریمہ بنت احمد رضی اللہ تعالی عنہا بہت بعد میں جا کر وہ 5ویں صدی ہجری میں ہے، ساری عمر شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں کی، 1 صدی تک دین پڑھایا ہے، دورہ حدیث خود پڑھایا،
ان کے شاگردوں میں خطیب بغدادی جیسے لوگ اور امام سمعانی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور پتہ چلا کہ بلا وجہ امت سردار نہیں، اس کی تو بیٹیاں بھی آگے پڑھا کے دنیا کے امام تیار کر دیتی ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا جاری ہے، اور دختران اسلام کے لحاظ سے کردار شروع سے پختگی عقیدے کی، پختگی ایمان کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بدین العجائز، تم دین بوڑھی عورتوں جیسا رکھو، عجائز عمر رسیدہ عورت کے دین پر تم رہو۔ صحابہ کو حکم دیا دین ایسا ہونا چاہیے جیسا بوڑھی خاتون کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو کچھ بھی کر اپنا نظریہ نہیں بدلے گی، اپنا عقیدہ نہیں بیچے گی، تمہیں اپنی ماؤں دادیوں نانیوں کے وظائف یاد ہوں گے، ان کی تہجدیں یاد ہوگی، ان کی نیکی پر ڈٹ جانے کی ادا یاد ہوگی کہ کیسے پکی ہوتی ہیں۔ یہ غیب کی خبر دی میرے محبوب علیہ السلام نے۔ فرمایا ڈھیلے ڈھالے پلپلے نہ رہنا، بعد والوں کو خطاب کیا، فرمایا تم پکے رہ کے عقیدہ ویسا رکھو جیسے بوڑھی خاتون کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی اگر سچائی پر مشتمل ہو تو پھر اس کی طرح تم پکی ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور قائم رہو۔ اب دیکھو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ صحابیہ ہے، انصاریہ ہے، صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے ان کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں ام سلیم نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب حضرت ابو طلحہ کا پیغام آیا تو کہنے لگی آمنت بالاسلام، میں اب مومنہ ہو گئی ہوں۔ تو پھر ان اتبعتنی تزوجتک، اگر کلمہ تو بھی پڑھے تو پھر تیرے ساتھ شادی کروں گی۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا حضرت ابو طلحہ نے، تو روایت میں طبقات ابن سعد میں موجود ہے فما کان لہا مہر الا الاسلام، ام سلیم کے نکاح کا حق مار یہی بن گیا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ وہ ام سلیم ہے کہ جب احد والے دن میدان احد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہماری عظیم امی اپنی پشت پہ مشکیزیں اٹھا کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مدینہ العلم کے باپ اگر مسئلے میں الجھے تو حل عائشہ صدیقہ عطا فرمائے، اور دوسری طرف مجاہدہ اتنی ہے کہ احد کے میدان میں جب تند و تیز حملے کفار کے ہو رہے ہیں، اسلام کی یہ عظیم خاتون ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، امت کی عظیم ماں اپنی پشت پہ مشکیزیں بھر کے زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی ہیں۔ اس میدان میں ام سلیم کے ہاتھ میں دیکھا گیا خنجر موجود ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی کہ ام سلیم خنجر لے کے پھر رہی ہے، تو پوچھا گیا سبب کیا ہے؟ تو کہتی ان دنانی مشرکن بکر تو بطنہ، میں نے اس لیے پکڑا ہے کہ میرے نبی کا کوئی گستاخ اگر مجھے مل گیا تو اس خنجر سے میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ اس وقت سے آج تک خواتین اسلام کا کردار اور قابل رشک، صحابیات کو، تابعات کو، بعد والی خواتین کو دیکھ لیں۔ اب معاذہ بنت عبداللہ تابعات میں سے ہیں، ان کے والد محترم بھی عظیم اور صبر استقامت کا انداز ایسا کہ میدان جنگ میں ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، محلے کی عورتیں ان کے گھر آ گئیں، تو آپ نے ان تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں سے کہا ان کن جئتن للہنائے، اگر تو مجھے مبارک دینے آئی ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر مجھے مبارک دینے آئی ہو کہ مبارک ہو معاذہ، تمہارا خامن بھی شہید بنا، تمہارا بیٹا بھی شہید بنا، اگر مبارک کے لیے آئی ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر
ان کننا جئتن غیر ذالک، اگر مبارک کے لیے نہیں آئی اب میرے دروازے سے باہر نکل جاؤ، میں تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گی، اس واسطے کہ میرے دل میں جو اسلام کا پیار ہے وہ مجھے آج رونے نہیں دیتا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ رب ذوالجلال نے میرے گھر کے 2 افراد کو شہادت کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ آج اس اسلام کی تبلیغ کا صحرا خواتین اسلام مدارس سے پڑھ کے وہ کردار ادا کرنے والی ہیں۔ ہر طرف دھندلکے ہیں، ہر طرف مصیبتیں ہیں، فتنے ہیں، اس میں ایک بچی کا کامل طریقے سے دین پڑھنا اور پھر جرت، ہمت اور عفت اور پاک دامنی کے ہمراہ اس کو پھیلانا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ فیشن کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا لہرانا، بے پردگی کے مقابلے میں پردے پہ ڈٹ جانا، اس سے بڑا اور جہاد کیا ہو سکتا۔ آج حیا باختہ عورتیں، مغرب کی پالتو اور فرنگیوں کی ایجنٹ، وہ ہماری بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ اپنی طرف سے ہیلے بہانے بناتی ہیں۔ تمہیں اسلام نے جکڑ کے رکھ دیا ہے، پابندیاں لگا دی ہیں، تمہیں آزادی کی ضرورت ہے، اور اس سے کچھ عورتیں گمراہ بھی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، آزادی واشنگٹن کے پاس نہیں، ہماری ماؤں بہنوں، آزادی گنبد خضرا نے عطا کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی آزادی جہنم کا نام ہے، اور گنبد خضرا کی پابندیاں جنت کا نام ہے۔ آج جو خاتون میرے آقا علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرے گی، کل سرکار اس کو سفارش کی فرمائے۔ جب دیکھا میرے محبوب علیہ السلام نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بڑی حیران ہوئی ہوں ایک عورت پر، وہ گھر آئی تھی، میں نے اس کو کھجور دی، اس نے آدھی آدھی کر کے اپنے بچوں میں بانٹ دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، سنو عائشہ صدیقہ، کہ جو خاتون گھر بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کے کپڑے دھوتے دھوتے، خامند کا کھانا پکاتے پکاتے خدمت میں اس کو کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور ہاتھ منہ دھونے کا بھی کوئی خاص وقت نہیں ملتا، میلی کچیلی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہے، خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ فرمایا آنا و امرا صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، دنیا میں بڑے بڑے تاجدار ایک طرف جہنم میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے نواب جہنم میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور جنتی کچھ میرے قرب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ میں ان سے بہت اونچے مرتبے پر ہوں گا، لیکن فرمایا جس خاتون نے میرا کلمہ پڑھا اور میرا حکم مانا اور پردے کی پابندی کی، اور وہ گھر کی شمع بنی ہے اور بازار کا شو پیس نہیں بنی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو اللہ میرا یوں قرب عطا فرمائے گا، کہا تے جو دونگلیاں اکٹھی کر کے، پر وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگی، اسے ایسا میرا قرب ملے گا۔ تو آج ایک مومنہ جو نبی علیہ السلام کی عشق کا دعویٰ کرتی ہے، اسے ہر چیز پہ تھوک دینا چاہیے، خواہ فیشن، خواہ رسم و رواج، خواہ زمانے کی اٹریکشن، خواہ انگریزوں کے طور طریقے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ بالکل دنیا کی زندگی تو بلبلا ہے، پتہ نہیں ایک دن ہے، 2 دن ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، جنت تو ہمیشہ کی ہے۔ آج کی جھوٹی لذتیں، آج کے فراڈ فریب کے منظر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آنکھ دنیا میں جھکی رہی، چہرے پہ پردہ رہا، عفت و پاک دامنی سے زندگی گزر گئی، تو کروڑوں سال میرے نبی علیہ السلام کا قرب میسر ہو جائے گا۔
وہ ہمیشہ کی زندگی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ملے گی۔ اس واسطے اس خاتون نے گھر کا کام کیا تھا، بچوں کی پرورش کی تھی، بچوں کو اسلامی رنگ دیا تھا، گھر کا نظام صحیح چلایا تھا۔ اس نے معاشرے میں ننگا چہرہ گلی میں کر کے لوگوں کے تقوی پر حملہ نہیں کیا، اور کردار اور معاشرے کے اندر بدی کی علامت نہیں بنی، بلکہ پردے میں رہ کر اس نے اچھے کردار کیے ہیں۔ اس بنیاد پر سرکار اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بے پردہ بازار میں نکلے، وہی زبان رسالت عورت کو کیا کہتی ہے جو سارے جہانوں کی رحمت ہے؟ فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں جو ننگے چہرے، ٹائٹ لباس اور لباس میں بھی ننگی فحاشی قریانی سے چلتی ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ شیطان کے جال ہیں، شیطان ان سے دھندا کرتا ہے، ان جالوں کو استعمال کر کے شیطان اپنا کام چلاتا ہے اور لوگوں کو بدی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول شریف کی عید کے موقع پر اسلام کی خواتین کو یہ فیصلہ کرنا ہے، یقیناً وہ پہلے بھی اس تحریک میں ہیں کہ ہم نیکی پھیلائیں، اور جو دور کی عورتیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے میں یاد رکھیں، ایک ہے شیطان کا جال ہونا اور ایک ہے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کے ساتھ ہونا قیامت کے دن۔ اب ان میں کون سی چیز سلیکٹ کرنی چاہیے؟ یقیناً جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہے وہ شیطان کا جال نہیں بنے گی، محبوب کے ساتھ جنت لینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے لیے پھر پابندی ہے عارضی زندگی میں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا وہ عورت میری امت میں نہیں ہے۔ کون سی؟ جس کا کوئی مر جائے تو اپنے ماتھے پہ تماچے مارے، اپنا گریبان پھاڑے اور پھر آوازیں نکال کے بین کرے کہ اے فلاں کے فلاں تو اتنا تھا، رب نے کیوں تجھے لے لیا۔ یہ دعائیں، یہ دعوی جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کے بین ہیں، جاہلیت کے طریقے ہیں۔ فرمایا جس نے ایسا کیا وہ میری امت ہی نہیں ہے۔ اب سرکار امت سے نکال دے تو پھر بازو کون پکڑے گا، سفارش کون کرے گا؟ اس واسطے ہمیں اپنے، چونکہ ہندو رہا بر صغیر میں، اپنی رسمیں چھوڑ گیا، ہم نے تو وہ طریقہ اپنانا ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ ہے۔ ہم نے ہندوانیوں کے، عیسائیوں کے طریقے نہیں اپنانے۔ فرمایا میری امت میں جو میری امت کی خاتون ہے دختر اسلام، کبھی اپنے منہ پہ غم کی وجہ سے تماچا نہ مارے، کبھی اپنے بال نہ کھولے، سر سے کپڑا نہ ہٹائے، وہ کبھی گریبان چاک نہ کرے اور کبھی ہائے ہائے کر کے آواز سے کسی کو بین نہ کرے، جس نے کیا میری امت سے خارج کر دیا۔ اس واسطے یہ امانت ادارہ صراط مستقیم کی دختران اسلام کے لیے ہے، اور شعبہ خواتین کی یہ کاوش ہے کہ ہم جو دین کتابوں میں ہے وہ بتائیں تو صحیح، بیج کاشت کریں تو پھر فصل کے اگنے کا انتظار رکھیں، اگر کاشت ہی نہ کرے تو انتظار کس چیز کا ہو؟ یہ باتیں بخاری میں بند رہے اور ہم نہ پہنچائیں تو انتظار کس چیز کا کریں؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں یہ فرمان میرے محبوب علیہ السلام کا موجود ہے۔ آپ نے صحابیات سے بیعت لی، حلف دو کہ تم میں سے کوئی ماتم نہیں کرے گی، کوئی بہن نہیں کرے گی، تم اس طرح چہروں پہ ہاتھ نہیں مارو گی۔ صحابیات نے باقاعدہ اس پر حلف اٹھایا، تو اس واسطے ان کا نام لینے والیوں کو آج حلف اٹھانا ہوگا کہ ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جس پر ہمارے نبی راضی ہوتے ہیں، اور ہم اس طریقے پہ نہیں جائیں گی کہ جسے سن کے نبی علیہ السلام ناراض ہونے والے ہیں۔ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی اپنی ہمشیرہ سے حلف لیا تھا، فرمایا تھا مجھے پتا ہے زینب کل کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں لیکن میں حلف لینا چاہتا ہوں، لا تشکی جیبا ولا تخمشی وجہا ولا تنادی بالویل، جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تو تم نے اپنے بال نہیں نوچنے،
اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں مارنا، تم نے گریبان نہیں پھاڑنا، تم نے ہائے ہائے سے ہمارا نام نہیں لینا. کیوں؟ لی ولاکی ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرما ہم نے کربلا میں ثابت کرنا ہے کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کیسے ہوتا ہے، تاکہ کل کی مسلمان عورتیں یہ نہ کہیں اگر نبی کے گھر ایسا کوئی مسئلہ بنتا، صبر ہوتا تو ہم بھی صبر کرتی. پتا چلے گا قیامت تک کی عورتوں کو کہ نبی کے گھر والوں نے کیا کر دکھایا ہے. سارا کنبہ قربان کیا ہے مگر پھر بھی کسی نے ماتم نہیں کیا، پھر بھی کسی نے واویلا نہیں کیا، کسی نے ہائے ہائے نہیں کی. اس میں کربلا کے میدان کے اندر بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم نقش پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل کے ذریعے کربلا میں ثابت کر آئے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے، جو دین ہے کہ جو سرکار دو علیہ وسلم کی آل نے اصحاب نے پہلے عمل کیا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے عمل میں آسانی پیدا ہو جائے. آج ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے چونکہ عورت امانت ہے. اقبال کہتے ہیں بطول باش پنہا شو ازیں دے کہ در آغوش شبیر بگیری. کہ اے زمانے کی خاتون، مسلم خاتون، تو بطول بن جا. بطول کوئی بن تو نہیں سکتی کائنات میں، بطول زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک ہی ہے. کب بطول باش، بطول بن جا یعنی ان کے نقش قدم پہ چل، ان جیسا دین اپنا. تو کیسے اپنا؟ پنہا شو ازیں دے، تو زمانے کی آنکھ سے چھپ جا، چھپ کے بطول بن جا. زمانے کی آنکھ سے چھپ کے تو زہرا بطول بن جا تو کیا ملے گا؟ در آغوش شبیر بگیری، تیری آغوش میں بھی پھر شبیر ہوگا. در آغوش تیرے بچوں میں بھی وہ جذبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا پیدا ہو جائے گا. اس بنیاد پر اسلام نے عورت کے لیے باقاعدہ سلیبس رکھا کہ تم شیطان کا تیر نہ بننا، شیطان کا جال نہ بننا، اور تم چھپ کے رہنا. یہاں تک کہ مسجد جانے کے لیے بھی اب نماز کی اجازت دی گئی مسجد میں، لیکن کہا گیا افضل ترین نماز مومنہ کی گھر ہے، گھر میں پھر کمرے میں ہے، اور کمرے میں پھر اگلے اندر ہے. نماز کا مسئلہ تو جو اسلام نماز میں یہ فضیلت رکھے کہ عورت کی نماز اگلے اندر زیادہ اچھی ہے، وہ کہاں اجازت دے گا کہ وہ میلوں میں چلی جائے، وہ بازاروں میں بلا مقصد چلی جائے. مجبوری سے بڑی احتیاط سے اسے جانا ہوگا. میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ سنو، سخت بڑا ہے مگر نرم اس لیے ہے کہ رحمت للعالمین کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کلو عین زانیۃ، ہر آنکھ جو غیر محرم کی طرف دیکھے برے ارادے سے وہ بدکار آنکھ ہے. مردوں کو کہا کہ تمہاری آنکھ جھکی رہنی چاہیے. کلو عین زانیہ، ہر آنکھ جو دیکھے برے ارادے سے، ہاں ٹی وی کی سکرین پہ، کسی اخبار پہ، تصویر پہ، کسی ڈائجسٹ پہ، یا براہ راست کسی عورت جو غیر محرم ہے اس کو جو دیکھ رہا ہے. مستثنا صورتیں وہ طبیب جس کو اجازت دی گئی یا گواہی کے وقت قاضی دیکھے، وہ بھی اپنی نیت صحیح کر کے اس خاص مقصد کے پیش نظر جو شریعت نے رکھا. ورنہ کہا جو دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ زانیہ ہے. زانیہ کا لفظ نبی علیہ السلام نے بولا، زنا کرنے والی. اور فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں خیانت والی آنکھوں کو دیکھتا ہوں. کس کو خیانت والی آنکھ کا؟ جو چھپ چھپ کے زمانے سے ناجائز جگہ پہ دیکھ رہا ہے. اس بے وقوف کو سوچنا چاہیے رب سے کیسے چھپ سکے گا. قرآن میں رب کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو. حشر میں حساب ہوگا، ان آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی جو بے حیائی سے بھری ہوئی ہے. یہ 12 ربیع الاول کا انقلاب ہے کہ آنکھ ستھری ہونی چاہیے. آنکھ اس لیے نہیں بنی بے حیا بن جائے. آنکھ سنبھال کے رکھو، قیامت کے دن رب اپنا دیدار کرا دے گا. مرد عورت دونوں کے لیے حکم ہے. اور جنت میں جب جائیں گے سب کچھ مل جائے گا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، چونکہ جنت ہے ہی وہ چیز
فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس میں وہ کچھ ہے جو آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے کبھی سنا ہی نہیں، حالانکہ خیال بھی نہیں آیا انسان کو وہ کچھ جنت میں ہے۔ اتنی بڑی جنت کی لذتیں نعمتیں پا کے بندہ جب مسرور ہو چکا ہوگا، اللہ فرمائے گا کچھ اور بھی چاہیے، تو سارے کہیں گے ہم انشاءاللہ نہیں ہے اللہ، بہت کچھ وہ ملا جو کبھی ملا ہی نہیں تھا، سوچا ہی نہیں تھا، تو نے تو اتنی اچھی جنت بنائی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندو تم بھول گئے ہو، میں نے دو چیزوں کا وعدہ کیا تھا تم سے کہ میرے بنو گے تو دو چیزیں دوں گا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکی کرے گا اس کو حسنہ بھی دوں گا زیادہ بھی دوں گا۔ یہ زیادہ لفظ جو اردو پنجابی میں تم بولتے ہو یہ آیت میں حسنہ اور زیادہ۔ تو فرمائے گا لوگوں جو دیکھ کے تم حیران ہو جنت، یہ تو صرف حسنہ ہے، زیادہ ابھی میں نے دینا ہے۔ اس کے ساتھ درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا اور بندہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا۔ اب وہ حسن دیکھنے کے لیے آج آنکھوں کو لگام دینی پڑے گی۔ جو آج بے حیا آنکھ ہے اس کو وہ حسن کیسے نظر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے لیے اپنی آنکھوں کا پردہ صاف رکھنا پڑے گا۔ فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکیں آ جائیں گے۔ پورا کل عین زانیہ، ہر گندی آنکھ بدکار ہے، وہ کل امرہ، اور ہر عورت اذا استعطرت، جب اس نے خوشبو لگائی، فمرت بمجلس، اور مردوں کی مجلس کے پاس سے گزری خوشبو لگا کے، اگرچہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہو، خوشبو لگا کے گزری مردوں کی مجلس کے پاس سے، حالانکہ اس کا کوئی برا ارادہ نہیں، کسی کام کے لیے گزر رہی ہے مگر خوشبو اس نے لگائی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فہیا قضا، وہ بھی ویسی بری ہے۔ ادھر آنکھ پر زانیہ کا لفظ بولا، یہاں قضا سے تعبیر کر دیا۔ تو اب دیکھو آج کا معاشرہ اور 12 ربیع الاول شریف کا پیغام، ادھر چہرہ ننگا ہو اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا، اور نام نہاد کئی سکالر کہتے چہرے کا پردہ ہوتا ہی نہیں۔ ادھر ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے تم میں خلاد آئیں تو چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، موقع کیا تھا؟ بیٹا شہید ہو چکا تھا، کہاں؟ روم میں لڑتے لڑتے، یہود کے خلاف جہاد کرتے کرتے۔ تو جب چہرہ ڈھانپ کے آئی تو کسی صحابی نے کہہ دیا ام خلاد بیٹے مر جائیں تو پردوں کے خیال نہیں رہتے، تم آج بھی چہرہ ڈھانپ کے آئی ہو۔ کیا جواب دیا اس دختر اسلام نے؟ کہنے لگی ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، اے میرے نبی کے صحابی، شہید بیٹا ہوا ہے، شہید پردہ تو نہیں ہوا۔ غم کا تیر چبھا ہے کلیجے میں، بیٹا شہید ہو گیا روم میں، امی بیٹھی ہے مدینہ شریف میں، سرکار کے پاس پوچھنے آئی ہے میرے بیٹے کو کیا ملا ہے؟ چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، کہا مرنے ہو جائیں، فوت بھی ہو جائے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، کہا نہیں، ہم نے جو نبی علیہ السلام سے پایا ہے اس میں یہ ہے کہ شہید بیٹا ہوا ہے، شہید پردہ تو نہیں ہوا، پردہ میرا برقرار رہے گا۔ پوچھا نبی علیہ السلام سے میرے بیٹے کو کیا ملا؟ سرکار نے فرمایا باقی بندے فوت ہوتے ہیں، شہادت ایک ہوتی ہے، تیرے بیٹے کو رب نے 2 شہیدوں کا ثواب دے دیا ہے۔ پوچھا کیوں جان ایک نکلی تو شہید 2 کیسے بن گئے؟ فرمایا اس واسطے لأنہ قاتلہ اہل الکتاب، تیرا بیٹا اہل کتاب کے خلاف لڑ رہا تھا، اہل کتاب کے خلاف۔ کیوں؟ وہ کافر ڈبل ہے، ایمان لائے تو مومن ڈبل ہے، اپنے نبی کو بھی مانا پھر مجھے بھی مانا، اور نہ لائے تو کافر ڈبل ہے۔ میرا انکار کیا تو اپنے کبھی نہیں مانا، اپنے نبی کی بھی منکر ہوئے، تو ڈبل کافروں کے ہاتھوں تیرا بیٹا شہید ہوا، اللہ نے اس کو ڈبل شہادت عطا فرما دی ہے۔ تو فرمایا ہر عورت جو خوشبو لگا کے گلی سے گزرے، اب جب گھر سے نکلے گی تو گلی میں کہیں نہ کہیں بندے بیٹھے ہوں گے مرد، اس کا ان کے پاس سے گزرنا
خوشبو لگا کے کہ ان کو گزرتے ہوئے اس کی خوشبو آئی. سرکار فرماتے ہیں میری شریعت میں اس نے جرم کیا ہے. اگرچہ مسجد نماز پڑھنے جا رہی تھی, گھر سے نکلنے وقت خوشبو کیوں لگائی؟ عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے تو صرف گھر میں جائز ہے. جب جانا ہو رشتہ داروں کے پاس, جب باہر جانا ہو, گلی سے گزرنا ہو, کہیں بھی غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرنا ہو, سرکار فرماتے ہیں میری شریعت میں اس عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. ننگا چہرہ لے کے گزرنا کیسے جائز؟ اور پھر ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ, کئی دنیا میں کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی. بخاری شریف میں ہے. قیامت تک کو دیکھ رہے تھے, مطلب کیا تھا؟ ایسے ایسے لباس آ جائیں گے کہ ہے لباس مگر اس کے باوجود بدن ننگا ہے. کاسیہ, کاسیہ کا مطلب ہے کپڑوں والی, مگر ہے کیا؟ آریہ, ننگی, کپڑوں میں بھی ننگی. یا تو ٹائٹ اتنے ہیں کہ معاذ اللہ اعضاء کی شناخت ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں میری شریعت میں یہ کپڑا نہیں, یہ بدن ڈھانپا نہیں, یہ ننگا بدن ہے. یا کپڑا پتلا اتنا ہے کہ جس کی بنیاد پہ بدن کی رنگت نظر آ سکتی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ کپڑا نہیں, یہ عورت ننگی عورت ہے, یہ کپڑوں کے بغیر ہے. یا پھر لباس چھوٹا ہے کہ عورت کے لیے تو پورا بدن ڈھانپنا چاہیے اور اس نے بازو چھوٹے رکھے ہیں یا کسی طرح بھی اپنے بدن کا کوئی حصہ ننگا رکھا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ان سب کو وہ سزا ہوگی جو ننگی چلنے والی عورت کو سزا ہوتی ہے. ربا کاسیہ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ, ان کو آخرت میں پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے, فرمایا کئی ایسی بڑے بڑے گھرانوں والی عورتیں ہفتے میں کئی سوٹ پہنتی ہیں مگر نماز کے قریب ہی نہیں جاتی, قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتی, دین کا کہنے ہی نہیں مانتی. اور دنیا میں جتنے پہن لیں سوٹ پہن لیں, جہنم میں ان کو ننگا رہنا پڑے گا. یہ فرمان ہمارے نبی علیہ السلام کے ہمارے لیے. کوئی یہودن عمل کرے گی ان پہ, ان کو سن کے کوئی عیسائی ڈرے گی نہیں, وہ تو پہلے کلمہ پڑھے گی تو پھر اس کا آگے یہ نصاب ہوگا. یہ ہے دین کی سمجھ رکھنے والی عورتوں کے لیے. خود عمل کر کے عورتوں تک پہنچائیں, بتائیں اپنے معاشرے میں اپنی بہنوں کو, ہمشیرگان کو, اپنی محلے والی عورتوں کو کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تو یہ فرماتے ہیں, ان کا یہ دین ہے, اور ہم چھوڑ جائیں گی تو وہ کل ہماری سفارش نہیں کریں گے, وہ کہیں گے میری امت میں ہی نہیں. جب سرکار امت سے دھکا دے دیں گے بہر تو پھر کون سفارش کرے گا؟ اس واسطے آج ضروری ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو آج دختران اسلام کا یہ اجتماع ہو رہا ہے, اسے سمجھ کے اچھی طرح آگے پھیلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارش ہم نے ہماری کرنی ہے, سرکار سے ہم نے درخواست کرنی ہے, تو اس درخواست کے لیے بھی تو کوئی تیاری ہونی چاہیے. یہ نہ فرشتے پہلے اس لائن سے نکال دیں ان عورتوں کو جو سرکار کی امت کی لائن ہے, تو پھر سفارش کے لیے سرکار کے پاس جانے نہیں دیں گے, درخواست نہیں پیش کرنے دیں. اس واسطے آج ہمیں سوسائٹی کو راضی نہیں کرنا, معاشرے کو راضی نہیں کرنا, آج ہم نے اپنے اللہ اور اپنے نبی علیہ السلام کو راضی کرنا. اگر پردے کی وجہ سے تانا دیں محلے والی عورتیں تو آپ یہ ہماری بہنیں ان کو سمجھائیں, اور اس تانے سے دل تھوڑا ملال آئے گا اس کو, اور جہنم کی آگ کے شعلے بڑے تیز ہوں. اس واسطے مکمل طور پر تمام آداب بود و باش اسلام کے مطابق ہونے چاہیے, اور یہی مومنہ کا کام ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واضح کیا. قرآن کہتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. عید ہو گئی سارے گناہگار دی او سارے گناہگار دی او سارے گناہگار دی اج عید ہو گئی. رب دے پیارے
امت دے غمخوار آ گئے، رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے۔ مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے۔ خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، 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 غم دور ہو گئے، رحمت راوڑ تو جگ دے سردار آ گئے۔ کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے پر لو، کرم نل جھولیاں بھر 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 لو، کرم نل جھولیاں